زیتون کا تیل کھولایا گیا. جب زیتون کا تیل کھول گیا تینوں بھائیوں کو اس کھولتے ہوئے بیت کے پاس لایا گیا. کہا ابھی بھی وقت ہے, اسلام کو چھوڑ دو, عیسائی بن جاؤ, ابھی سمے ہے, سوچ لو, اسلام کو چھوڑ دو, عیسائی بن جاؤ, ابھی وقت ہے, اسلام کو چھوڑ دو, عیسائی بن جاؤ. اگر عیسائی نہیں بنو گے تو اس کھولتے ہوئے بیت میں تمہیں جلا دیا جائے گا, تمہیں دیا جائے گا, اس میں تمہیں بھیج دیا جائے گا. تینوں بھائی نے کہا ہماری آخری سانس کا جواب نہیں ہوگا. ارے میں تو جان دے سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا اسے بیگ میں ڈال دیا جائے. ایک بھائی کو یعنی بڑے بھائی کو اس کھولتے ہوئے بیگ میں ڈال دیا گیا ہے. اب دو بھائی بچ رہے ہیں. دونوں بھائی سے کہا گیا اب بھی وقت ہے, اسلام کو چھوڑ دو, عیسائی بن جاؤ. دونوں بھائی نے کہا ارے جان تو دے سکتا ہو لیکن ایمان نہیں دے سکتا ہو. پھر دوسرے بھائی کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. اب چھوٹا بھائی بچ گیا ہے جو عمر جوان, جس کی جوان جو 18 سال کا جوان ہے, جس کی عمر بھی جوانی ہے. نصیب نے دیکھا, بادشاہ سے کہا اسے میرے حوالے کر دیجیے, میں اسے عیسائی بنا لوں گا, میں اسے عیسائی بنا لوں گا. یہ مذہب اسلام کو چھوڑ دے گا. بادشاہ نے کہا وزیر اگر تمہاری بات ہے تو میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا. وہ وزیر ہے, اس نوجوان کو لیا ہے, ایک روم میں بند کر دیا ہے, ایک کمرے میں بند کر دیا ہے. کمرے میں بند کرنے کے بعد اپنی خوبصورت بیٹی کو, اپنی حسین بیٹی کو, نوجوان کو بہکانے کے لیے, مذہب اسلام کو چھوڑنے کے لیے, مذہب اسلام کو مذہب اسلام سے ہٹانے کے لیے اپنی جوان بیٹی کو اس کمرے میں داخل کر دیا. کہا تھا بیٹی اس نوجوان کو عیسائی بنا دے, وہ اپنے حسن میں لیکن مسلمانوں قربان جائے. وہ نوجوان ہے, اس کمرے میں بند ہے, وہ لڑکی داخل ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے, وہ نوجوان مسلے پہ کھڑا ہے اور عبادت میں مشغول ہے, عبادت میں مشغول ہے, اور اس لڑکی کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا. مسلمانوں اب غور کرے, جب صبح کی سفیدی جب مدار ہوئی ہے, وہ لڑکی گھر سے باہر آئی ہے, روم سے باہر آئی ہے. آنے کے بعد اپنے باپ سے کہا اے میرے والد محترم, میں اپنے کام میں ناکام رہی, شاید اس لڑکے کی کوئی عبادت کی لائن تھی. مسلمانوں کبھی باہر ایک رات نہیں, دو رات نہیں, تین رات نہیں, چار رات نہیں, 10 رات نہیں, 20 رات نہیں, 30 رات نہیں, بلکہ 40 راتیں گزر گئی. لیکن نوجوان اس حسینہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا ہے جس کے حسن کو دیکھنے کے لیے پورے روم کے لوگ بے قرار رہتے تھے کہ ایک جھلک میں بادشاہ کے وزیر کی بیٹی کو دیکھوں. لیکن یہ نوجوان ہے, اس حسینہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا. اب وہ لڑکی کہتی ہے اے نوجوان آخر تو بنا, تو کس کا دیوانہ ہے, تو کس کا مستانہ ہے, تو کس کا عاشق ہے کہ میری طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا. مسلمانوں غور کرو, وہ نوجوان کہتا ہے میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے دل شرک, یہ وہ نشہ نہیں جسے دل شرک ڈال دے. لیکن ذرا ان کو کم کر کے آواز دے دیجیے. آج ہم جس اسلام میں جی رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ بڑی آسانی سے اسلام بن گیا. آج ہم جوانی میں داڑھی نہیں رکھتے ہیں لیکن بڑھاپا میں تو رکھنا ہی پڑے گا. لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام بڑی آسانی سے ہے, جوانی میں ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں, بڑھاپے میں تو رکھنا پڑے گا. جوانی میں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن بڑھاپے میں کوئی کام نہیں بچا کر مسجد. مسلمانوں آج میں جو کلام کو کرنا ہے, ہم نے سوچا کہ اسلام بڑی آسانی سے آ گیا. لیکن مسلمانوں سنو, 1 محرم سے 10 محرم تک ہم نے ڈھول بجایا, لوگوں کو بتایا. لیکن مسلمانوں آپ نے سوچا کہ اسلام کیسے آیا,
وہ تین بھائی کیسے تھے جسے سلطنت دیا جا رہا تھا، حسین لڑکی ملی لیکن جان کو دے دیا، مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جاکر والے آپ کے پیغام کو کہ دنیا میں مرتے نہیں، خدا والے یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں، مصطفیٰ والے ہمارے کفر میں پہلی تو دیکھنا قبر سے نکل پڑیں گے کربلا، سبحان اللہ، قبر سے نکل پڑیں گے کربلا والے۔ قریب آئے کہ اسلام کیسے ہم تک آیا، آپ پوری دنیا اسلام کے پیچھے، اسلام آگے، جہاں محبت سے، جہاں محبت سے، آپ پوری دنیا اسلام کے پیچھے، اسلام آگے، پوری دنیا اسلام کے پیچھے، اسلام کو لٹا دیا جائے، اسلام کو برباد کر دیا جائے، اسلام کو دنیا سے ہٹا دیا جائے، نہ رہے مال نہ رہے رسول، لیکن مسلمانوں قریب آؤ، جو اسلام اٹھانا چاہتے ہیں ان ناکاموں سے کہو پہلے اسلام کی تعریف کرو، پہلے اسلام کی ہسٹری پڑھو، پہلے اسلام کے اعلان کو پڑھو۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کو مٹانے کے لیے ابو جہل نے سوچا، اسلام کو مٹانے کے لیے ابو لہب نے سوچا، اسلام کو مٹانے کے لیے ابو لہب نے سوچا، اسلام کو مٹانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کربلا میں 22,000 یزیدیوں نے سوچا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جو اسلام مٹانا چاہ رہے تھے وہ خود بخود اس دنیا سے مٹتے چلے گئے، نام نشان تک باقی نہیں۔ لیکن قریب آئے یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے عرب کی دھرتی پر صدیق اکبر نے گلے سے لگایا، اللہ نے صداقت کا تاجدار بنا دیا ہے، عمر فاروق نے لگایا، اللہ نے عدالت کا تاجدار بنا دیا ہے، عثمان غنی نے لگایا، اللہ نے عدالت کا تاجدار بنا دیا، مولا علی نے لگایا، اللہ نے شجاعت و بہادری کا شیر خدا بنا دیا۔ ایک قدم قریب آ جاؤ، یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے کربلا کی دھرتی پر امام حسین نے اپنے گلے سے لگایا، علی اصغر کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، حضرت عباس کو دے دیا، اور محمد کو دے دیا، حضرت عباس کو دے دیا، حضرت حور کو دے دیا، حضرت مسیح الیقین کو دے دیا، ان کے دونوں صاحبزادوں کو دے دیا۔ ہاں ہاں یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے کربلا کی دھرتی پر امام حسین نے گلے سے لگایا تو اپنی جان کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اپنے دیوانوں کو میسج دیا، اور حسینی دیوانوں اور حسینی مستانوں، اگر اسلام کی خاطر اولاد دینے کی باری ہے تو اولاد دے دینا، اگر اسلام کی خاطر کرسی دینے کی باری ہے تو کرسی دے دینا، اگر اسلام کی خاطر حکومت دینے کی باری ہے تو حکومت دے دینا، اگر اسلام کی خاطر جان دینے کی باری ہے تو جان دے دینا، اگر اسلام پہ خطرہ ہے اپنی جان کو قربان کر دینا، اسلام کو بچا لینا۔ شاید کہتے ہیں اسلام کتنا تھا بچایا حسین نے، ٹوٹا ہوا چلا جلایا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، جلایا حسین نے۔ آج ہم نے سوچا کہ اسلام بڑی آسانی سے آ گیا، نہیں مسلمان، آج ہم دنیا میں مار کیوں کھاتے ہیں؟ جب والوں لائسنس ہے، مسلمان ہے اس لیے نمر کھاتے ہیں، دنیا میں اس لیے مار کھاتے کہ مسلمان ہے، لیکن جب مر جائیے گا قبر میں جائیں گے وہاں بھی مار پڑے گی، وہاں مار پڑے گی اس لیے کہ یہ دنیا میں مسلمان تھا ہی نہیں، یہاں بھی مار وہاں بھی مار، آخر کیوں مسلمان؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا لیکن ہمارا کام کوئی مسلمان والا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان حکومت میں بنے گا، نہ آپ کا ڈریس مسلمان والا ہے،
نہ آپ کی سوسائٹی مسلمان والا ہے، آپ کا ایک کا مسلمان والا نہیں ہے، تو پھر مسلمان ہو کر کے کیسے بنے؟ ہم اس امید میں ہیں کہ ہم قبر سے اٹھیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جو انسان بستر سے اٹھ کر کے مسجد میں جا سکا، وہ قبر سے اٹھ کر جنت میں کیسے جائے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان والا کام کرے۔ اسلام دنیا ساری سب تک نہیں آیا۔ ایک میسج دے کے اپنی تقریر کو ختم کروں۔ جب پوری دنیا میں حسین کے خون میں سرخی آئی، تب جا کر کے اسلام ہم تک آیا ہے۔ اتنی آسانی سے اسلام ہم تک نہیں آیا ہے۔ اسلام کیسے آیا ہے؟ میرے نبی کے نواسا بے مثال ہے، کانی بند ہے مگر بے مثال ہے، کھانا بند ہے مگر بے مثال ہے، اور محمد کر رہے ہیں مگر بے مثال ہے، علی اکبر کر رہے ہیں مگر بے مثال ہے، کافر کی جوانی کر رہی ہے مگر بے مثال ہے، عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں مگر بے مثال ہے، علی اصغر کی معصومیت چھن رہی ہے مگر بے مثال ہے، شہزادوں کا سہاگ گزر رہا ہے مگر بے مثال ہے، شہزادوں کا پیار لٹ رہا ہے مگر بے مثال ہے۔ قریب آؤ، ایسے میرے نبی کے نواسے ہیں جو بے مثال ہے، اپنی جان کو قربان کر دیا مگر بے مثال ہے۔ کیا معلوم اسی عالم میں آپ حضرت بلال کو بھی دیکھ لو، اس لیے کہ اذان پڑھ گئے حضرت بلال کی ہستی، اس لیے جب بھی اذان کو دیکھنی ہو تو یقینا حضرت بلال کو دیکھ لینا، اور مکمل نماز دیکھنی ہو تو فاطمہ کے لال کو دیکھنا۔ اللہ بے شک، اس لیے کہ اذان پڑھ گئی بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئی کربلا والے۔ آج ہمارے پاس فرصت ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے حسین وہاں ہے جہاں بے امتحان ہے، پانی بند ہے، علی اکبر کر رہے ہیں، علی اصغر کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی نماز قضا نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سمے نہیں ہے جس بال بچوں کی پرورش کے لیے ہم کبھی لدھیانہ، کبھی بمبئی